بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوری نیم مات۔ زندگی پورے من کے ساتھ گزارنی چاہیے۔ میں نے اپنے سامنے کھلی کتاب میں سے یہ جملہ پڑھا۔ مجھے کتابوں کا شوق نہیں ہے، یہ تو ظرفشاں کا شوق ہے۔ وہی شاید پڑھتے پڑھتے کتاب یوں ہی کھلی چھوڑ کر چلی گئی تھی، اور پتہ نہیں کیوں میری نظریں اس جملے پر ٹھہر گئیں۔ میں نے اسے پڑھا اور اپنے آپ سے پوچھا، کیا میں نے زندگی پورے من کے ساتھ گزاری ہے؟ میں ایک کامیاب شخص ہوں، میں نے جو چاہا وہ حاصل کر لیا۔ اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں بہت خوش قسمت ہوں تو شاید کچھ غلط نہیں کہتے۔ میں صفوان حیدر شاہ کا اکلوتا لاڈلا بیٹا ہوں۔ بچپن سے لے کر اب تک مجھے کبھی کوئی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ پھر پتہ نہیں کیوں میں اس جملے پر اٹک گیا ہوں، اور مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے زندگی پورے من کے ساتھ نہیں گزاری۔ کہیں تو کچھ کمی تھی میری زندگی میں جو مجھے ایسا لگ رہا ہے۔ ہاں، شاید محبت کی ایک مطمئن پرسکون زندگی۔ لیکن اس مطمئن پرسکون زندگی میں محبت تو کہیں بھی نہیں تھی۔ تو کیا میں نے شادی شدہ زندگی کے یہ 18 سال بغیر محبت کے گزار دیے؟ کیا میں ان 18 سالوں میں ظرفشاں سے محبت نہیں کر سکا اور یہ 18 سال جیت کے نشے میں گزار دیے؟ ظرفشاں کو ہرا دینے، اسے جیت لینے کی خوشی میں محبت تو کہیں بھی نہیں تھی۔ محبت تو میں نے صرف کومل رضا سے کی تھی، نیلی آنکھوں والی بے حد خوبصورت، اپنے نام کی طرح ہی نرم و نازک کومل رضا، جسے پہلی بار دیکھتے ہی میں اپنا دل اس کے قدموں میں ہار بیٹھا تھا۔ وہ بابا کے بہت گہرے دوست سید رضا گیلانی کی بیٹی تھی۔ کرنل صاحب نے ریٹائرمنٹ کے بعد ہمارے قریب اسی کالونی میں گھر لیا تھا۔ مختصر سی فیملی تھی، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ بیٹا ہائر ایجوکیشن کے لیے امریکہ گیا ہوا تھا۔ بابا نے ان کے یہاں شفٹ ہوتے ہی ان کی دعوت کی تھی، اور پہلی بار میں نے کومل کو تب ہی دیکھا تھا۔ کومل نے میری ہی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا اور مجھ سے 1 سال جونیئر تھی۔ وہ ایسی تھی کہ اس سے محبت کی جاتی۔ یونیورسٹی میں کئی ہاتھ اس کی طرف بڑھے تھے، لیکن اس نے بھی اپنا دل میرے سامنے ہی ہارا تھا۔ میں بھی تو کچھ کم نہیں تھا، اللہ نے مجھے جی بھر کر نوازا تھا۔ مردانہ وجاہت تو مجھ پر ختم تھی۔ میرا دوست علی ہمیں پرفیکٹ کپل کہتا تھا۔ ہمارا بہت سا وقت اکٹھا ہی گزرتا تھا۔ کیا حسین دن تھے وہ، کیا وقت تھا جب وہ پہروں میرے پاس رہا کرتا تھا۔ میں اسے پیار سے باتونی کہا کرتا تھا۔ اس کی آواز پہ میں ہر روز جیا کرتا تھا۔ جانے کیوں چھوڑ گیا وہ مجھے دشت غم میں۔ لیکن اس نے کہاں مجھے چھوڑا تھا، یہ تو میں تھا جس نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ ہاں، میں نے خود اپنی محبت سے منہ موڑ لیا تھا، حالانکہ ہماری راہ میں تو کوئی ظالم سماج بھی نہیں تھا۔ میں نے بابا کو اپنی پسند بتا دی تھی، نہ انہیں اعتراض تھا نہ ماما کو، اور یقیناً کومل کے مام ڈیڈ کو بھی کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ پھر بھی میں نے اس سے منہ موڑ لیا۔ میں صفوان حیدر، سدا کا خود پسند اور انا پسند، میں نے کومل رضا کے بجائے ظرفشاں عباس سے شادی کر لی۔ ظرفشاں جو میری محبت نہیں تھی، لیکن پھر بھی اسے حاصل کرنے کے لیے میں نے سر دھڑ کی بازی لگا دی اور اپنی تمام توانائیاں اسے حاصل کرنے میں لگا دیں، اور آخر اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ مجھے اپنی کامیابی پر خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن میں خوش نہیں، یا مجھے اس طرح کہنا چاہیے کہ میں اس طرح خوش نہیں ہوا جس طرح کوئی اپنی مطلوبہ چیز پا کر خوش ہوتا ہے۔ آخر میں نے اسے حاصل کرنے کے لیے ہر وہ کوشش کی تھی جو میں کر سکتا تھا، جائز ناجائز ہر کوشش، لیکن وہ کوئی چیز تو نہیں تھی۔ وہ تو ایک جیتی جاگتی انسان تھی جس کے سینے میں ایک دل دھڑکتا تھا، جذبوں اور خواہشات سے پر، ہادی عبدالرحمن کی محبت میں دھڑکتا دل۔ میری قربانی بھی جس دل سے ہادی عبدالرحمن کی محبت نہیں نکال سکی تھی، میں نے اسے ایک بے جان ٹکڑا سمجھا تھا۔ جس طرح میں بازار سے کوئی پسندیدہ چیز مہنگے داموں بھی خرید لیتا تھا، اسی طرح میں نے اسے بھی اپنی محبت کی قیمت دے کر اپنے گھر بلکہ اپنے کمرے میں سجا لیا تھا، لیکن کبھی اپنے دل میں نہ سجا سکا۔ دل میں تو ہمیشہ کومل رضا دھرنا مارے مسکراتی رہی، چڑھاتی رہی۔ ہاں، ہمیں اپنے دل سے نکالو تو جانے، اور سچ تو یہ ہے کہ وہ کبھی میرے دل سے نکل ہی نہ سکی۔ ظرفشاں ٹھیک کہتی ہے کہ سچی محبت تو دل میں اتر جاتی ہے،
रग रग में समा जाती है, रूह में खुभ जाती है, लाख निकालो नहीं निकलती। तो मैं कभी ज़रफ़िशां से मोहब्बत नहीं कर सका और ना ही ज़रफ़िशां के दिल में कभी जगह बना सका। वहाँ तो पहले ही हादी अब्दुर्रहमान का कब्ज़ा था कि मैं ज़रफ़िशां अब्बास की नज़रों में कुछ भी न था सवाए एक धोखेबाज और फरेबी के, जिसने अपनी अना की खातिर 4 दिल बर्बाद किए थे। मैं जो समझता था कि मैंने उस पर एहसान करके उसे ख़रीद लिया है, उसे ख़ुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर दिया है, लेकिन मैंने 18 साल एक गलत फहमी बल्कि खुश फहमी में गुजार दिए कि वो जो हर वक्त मेरे सामने निगाहें झुकाए रखती है, इसलिए कि एहसान मंदी और मोहब्बत के बोझ से ये नज़रें झुकी रहती हैं, उसने कभी मेरी आंखों में आंखें डालकर देखा ही नहीं, इन 18 सालों में एक बार भी नहीं। वो जब मेरे सामने नज़रें झुकाए बैठी होती तो मेरी गर्दन फ़ख्र से अकड़ जाती और जीत की खुशी मेरे अंदर धमाल डाल देती, और इस शोर में कभी मैंने उसके जज्बात से आरी स्पाट चेहरे पर गौर ही नहीं किया। मैंने तो ये 18 साल अपनी फ़तह के ज़ोम में गुजार दिए और मोहब्बत मेरे अंदर बैन करती रही, लेकिन मेरी अना ने मेरी समाअतों तक ये बैन पहुँचने ही न दिए, और उसने इन 18 सालों में एक बार भी नज़रें उठाकर मेरी तरफ नहीं देखा, वरना मैं देख पाता कि इन नज़रों में मेरे लिए एहसान मंदी और मोहब्बत का जज्बा नहीं है, बल्कि तरस है, तासुफ़ है, हमदर्दी है, और शायद कभी कभी मेरे लिए तमस्खर भी होता होगा, लेकिन मैं कभी जान ही ना पाया। और कैसे जान पाता, उसने कभी मुझे अपनी आंखों में झांकने का मौका ही नहीं दिया। लेकिन आज मैंने उसकी आंखों में ये सब कुछ देखा है, तासुफ़, हमदर्दी, तरस, तमस्खर, हाँ सब कुछ। अभी कुछ देर पहले जब वो मेरे लिए चाय लेकर आई थी तो मैंने अपने सामने पड़ी किताब को देखा था। ये लिखने वाले भी पता नहीं क्या क्या कुछ लिख देते हैं कि जहाँ रूह, दिल और जिस्म का संगम ना हो, वहाँ ज़िंदगी पूरे मन के साथ नहीं गुजरती। ज़िंदगी पूरे मन के साथ गुजारना चाहिए। पता नहीं ये जुमला क्यों मेरे जहन में चिपक कर रह गया था, और मैं उससे बेख्तियार पूछ बैठा था कि क्या उसने ज़िंदगी पूरे मन के साथ गुजारी है। और मेरे सवाल के जवाब में उसने 18 साल में पहली बार मेरी तरफ नज़रें उठाई थीं, और मेरी नज़रों में झांकते हुए जो इंकशाफ किया था उसने मुझे रेज़ा रेज़ा कर डाला। मुझे लग रहा था जैसे मैं भुरभुरी मिट्टी का ढेर हूँ, जैसे यकदम कोई 18 मंजिला प्लाज़ा गिर गया हो और मैं उसके मलबे के नीचे दब गया हूँ। उसकी वो फातिहाना मुस्कुराहट मेरी आंखों से जैसे चिपक कर रह गई है। हाँ, जब उसने अपनी बात मुकम्मल करके मेरी तरफ देखा था तो उसके लबों पर ऐसी ही फातिहाना मुस्कुराहट थी जैसे रिंग में कोई बॉक्सर अपने हरीफ को शिकस्त देने के बाद मुस्कुरा कर देखे। उसने भी तो ऐसे ही देखा था मेरी बीवी ज़रफ़िशां ने, और मैंने ज़रफ़िशां को हासिल करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। हालांकि मैंने उससे कोई मोहब्बत नहीं की, मैं उससे मोहब्बत कर ही नहीं सकता था। मुझे बचपन से ही उससे चिढ़ और ज़िद थी। वो मेरे चचा अब्बास की बेटी थी। अब्बास चाचू बाबा से 10 साल छोटे थे और बाबा उनसे बेहद मोहब्बत करते थे। उम्र में अगरचा सिर्फ 10 साल का फ़र्क था, लेकिन बाबा हमेशा उन्हें अब्बास बेटा कहकर बुलाते थे। अब्बास चाचू को डॉक्टर बनने का शौक़ था और बाबा ने उनकी पूरी हिमायत की थी। हालांकि दादा जान चाहते थे वो MBA करके बिज़नेस में उनका और बाबा जान का हाथ बटाएं। उनका ख्याल था कि डॉक्टरों की भी कोई ज़िंदगी होती है, सुबह शाम वक्त बेवक्त मरीज़ों में घिरे रहो। लेकिन फिर बाबा जान के इसरार पर उन्होंने चाचू को इजाज़त दे दी और हाउस जॉब करने के बाद चाचू ने नौकरी कर ली थी, और उनकी पसंद से उनकी शादी सबा चची से हो गई थी जो बाबा और उनकी कज़न थी। बाबा चाहते थे कि वो लाहौर आ जाएं और अपना क्लिनिक खोल लें, लेकिन चाचू अभी गवर्नमेंट के अस्पतालों में नौकरी करके अपना तजर्बा बढ़ाना चाहते थे, और बाबा ने उनकी किसी बात से कभी इनकार नहीं किया था। सो वो सबा चाची और ज़रफ़िशां के साथ मुल्तान में रहते थे जहां उन्हें नौकरी मिली थी, लेकिन वो महीने में 2-3 दिन के लिए ज़रूर आते थे, और वो 3 दिन जैसे बाबा मुझे भूल ही जाते थे। मैं जो बाबा का बेहद लाडला था, मुझे लगता जैसे मैं इग्नोर हो रहा हूँ। चाचू की बेटी ज़रफ़िशां हर वक्त उनकी गोद में होती थी। मुझे लगता था वो जब भी आती है मेरी जगह ले लेती है। मैं कई बार सबकी नज़रें बचाकर उसको चुटकी काट लेता। वो रोती तो बाबा बेचैन हो जाते और मैं जलकर राख हो जाता, और दिल ही दिल में दुआएं मांगता रहता कि अगले माह चाचू को छुट्टी ना मिले। ये नहीं होता कि चाचू के आने पर बाबा मुझे बिल्कुल इग्नोर कर देते थे,
لیکن مجھے لگتا تھا کہ چاچو اور وہ میری محبتوں میں حصہ بٹانے آ گئے ہیں، لیکن میری دعائیں قبول نہیں ہوئی تھیں۔ ظرفشاں اور چاچی ہمیشہ کے لیے گیلانی ہاؤس میں آ گئی تھیں۔ میں 7 سال کا اور ظرفشاں 4 سال کی تھی جب عباس چاچو کا انتقال ہو گیا۔ وہ حسب معمول 2-3 دن کی چھٹی گزارنے گھر آ رہے تھے کہ ایک ٹرک نے ٹکر مار دی۔ چاچو تو وہیں پر انتقال کر گئے تھے۔ صبا چاچی زخمی تھیں، البتہ ظرفشاں کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اس حادثے نے گیلانی ہاؤس کو ہلا ڈالا تھا۔ بابا تو جیسے پاگل سے ہو گئے تھے، دیواروں سے ٹکریں مارتے، چیخے مار مار کر روتے اور عباس چاچو کو آوازیں دیتے تھے، جبکہ دادا جان اور دادی جان نے بڑے حوصلے سے اس صدمے کو برداشت کیا تھا۔ آہستہ آہستہ بابا بھی سنبھل گئے تھے، چاچی بھی ہاسپٹل سے گھر آ گئی تھیں، لیکن ظرفشاں کو ماما ہی سنبھالتی تھیں، بلکہ وہ رات کو بھی ماما کے پاس ہی سوتی تھی۔ اس نے اس بار میرے بابا پر ہی نہیں ماما پر بھی قبضہ کر لیا تھا اور میں جل جل کر کباب ہوا جاتا تھا۔ بابا کو تو جیسے ظرفشاں کے سوا اور کوئی دکھائی ہی نہیں دیتا تھا۔ ظرفشاں چاچو سے بہت مشابہت رکھتی تھی، ویسی ہی گھور سیاہ بڑی بڑی آنکھیں، ویسی ہی اونچی کھڑی ناک اور ہونٹوں کے خم بھی بالکل چاچو جیسے تھے، تو چاچو کے دیوانے بابا اس کے بھی دیوانے تھے۔ آفس سے آنے کے بعد وہ ذرا سی دیر نظر نہ آتی تو وہ پریشان ہو جاتے تھے۔ خود بخود وہ بڑے بابا سے صرف بابا ہو گئے تھے۔ جب وہ انہیں بابا کہتی تو میرے سینے میں آگ سی جل اٹھتی تھی۔ میں سوچتا تھا وہ صرف میرے بابا ہیں اور اس کو کوئی حق نہیں کہ وہ میرے بابا کو بابا کہے۔ وہ انہیں بابا ہی کہتی رہی اور ماما بابا دونوں کی محبتوں میں میری حصہ دار بن گئی تھی کہ جسمانی طور پر تو صبا چاچی ٹھیک ہو گئی تھیں، لیکن ذہنی طور پر ٹھیک ہونے میں انہیں وقت لگا تھا، اور ظرفشاں کی ساری ذمہ داری ماما نے ہی اٹھا رکھی تھی۔ دادی تو خود بیمار رہتی تھیں، اسے کیا سنبھالتیں۔ کچھ وقت گزرا، چاچی ٹھیک ہو گئیں تو ظرفشاں کو اپنے کمرے میں لے گئیں۔ اس روز میں بہت خوش ہوا تھا اور ضد کر کے ماما کے پاس ہی سویا تھا۔ پھر صبا چاچی کے والدین عدت کے بعد انہیں لینے آئے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ صبا چاچی کی کہیں اور شادی کر دیں۔ صبا چاچی جوان تھیں، خوبصورت تھیں اور یہ ان کا حق تھا۔ دادا دادی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ زر کی تو آپ فکر نہ کریں، وہ ہمارے پاس رہے گی۔ اچھا رشتہ ملے تو ضرور شادی کر دیں، بلکہ میں خود اپنی بیٹی کو رخصت کروں گی۔ وہ دادی کی بھانجی تھیں تو دادی کو ان سے بیٹیوں کی طرح ہی محبت تھی، لیکن صبا چاچی نے انکار کر دیا تھا اور گیلانی ہاؤس میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ سب نے ہی سمجھایا تھا، لیکن ان کا فیصلہ اٹل تھا۔ یوں ظرفشاں ہمیشہ کے لیے گیلانی ہاؤس میں رہ گئی تھی۔ میں اسے اس گھر سے نکال نہیں سکتا تھا کہ یہ گھر اس کا بھی اتنا ہی تھا جتنا میرا، سو میں اپنے دل کی بھڑاس اسے تنگ کر کے نکالتا تھا۔ حالانکہ میں اب سوچتا ہوں کہ وہ بہت بے ضرر تھی، ملنسار اور خاموش طبع۔ میں جتنا بھی تنگ کرتا، کسی سے میری شکایت نہ کرتی۔ پھر بابا نے اسے میرے اسکول میں ہی داخل کروا دیا تھا، حالانکہ میں نے بہت احتجاج کیا تھا اور ماما سے بار بار کہتا تھا کہ زر کو کسی اور اسکول میں داخل کروائیں، لیکن ماما نے میری بات پر ذرا بھی دھیان نہیں دیا تھا۔ یوں اب میں اسے اسکول میں بھی تنگ کرتا تھا۔ کبھی جب وہ اپنی کلاس میں نہ ہوتی تو اس کا لنچ باکس نکال کر پھینک دیتا، کبھی کاپیاں پھاڑ دیتا، کتابیں گندی کر دیتا، لیکن اس نے کبھی کچھ نہیں کہا، کبھی پوچھا تک نہیں کہ میں اس طرح کیوں کرتا ہوں۔ بس بابا سے کہہ کر نئی کاپیاں اور کتابیں منگوا لیتی۔ میں جانتا تھا کہ اسے پتہ ہے کہ یہ سب کچھ میں کرتا ہوں۔ گھر میں بھی میرا رویہ اس کے ساتھ ایسا ہی تھا، اس کے پسندیدہ کھلونے توڑ دینا، اسے دھکا دے دینا۔ ایک بار میں نے اسے جھولے سے بھی گرا دیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ تنگ آ کر چاچی کے ساتھ اس گھر سے چلی جائے، اپنے نانا کے گھر یا کہیں بھی، لیکن وہ گیلانی ہاؤس میں ہی رہی۔ بابا اس کے ایک آنسو پر تڑپ اٹھتے تھے۔ ایک بار میں نے اس کی ایک خوبصورت گڑیا کے بال کاٹ دیے اور بازو توڑ دیا، چہرے پر مارکر سے لکیریں ڈال دیں، تو پہلی بار میں نے اسے کسی چیز کے ٹوٹنے پر روتے دیکھا تھا۔ تب وہ 6 سال کی تھی اور میں 9 سال کا۔ بابا نے اسی وقت گھر میں قدم رکھا تھا، اسے روتے دیکھ کر انہی قدموں واپس پلٹ گئے تھے، اور جب وہ 2-3 گھنٹوں بعد واپس آئے تو ان کے پاس بالکل ویسی ہی گڑیا تھی۔ نہ جانے کتنی مارکیٹوں کی خاک چھان کر انہیں بالکل ویسی ہی گڑیا ملی تھی۔ چاچی نے اسے بہلا لیا تھا، لیکن بابا نے اسے بے تحاشا پیار کیا تھا، اس کی آنکھوں پر اور اس کی پیشانی پر۔ میرے بچے، تم پھر اس طرح کبھی نہ رونا، تمہارے آنسو میرے دل پر گرتے ہیں۔ پاپا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ آپ کیوں روتے ہیں بابا؟ وہ اپنے ہاتھوں سے ان کے آنسو پونچھنے لگی۔ میں اس لیے تو نہیں روئی تھی کہ میری گڑیا کسی نے توڑ دی، میرے پاس تو اور بھی بہت ساری ہیں، ماما کی، ماموں کی، نانو اور آپ کی دلائی ہوئی۔
میں تو اس لیے روئی تھی کہ وہ گڑیا مجھے میرے چھوٹے بابا نے دلائی تھی۔ میرے بابا لائے تھے نا اسے میرے لیے، اور میں اسے ہمیشہ اپنے پاس ایسے ہی رکھنا چاہتی تھی۔ کوئی میرے سارے کھلونے، ساری گڑیا خراب کر دیتا، پر بابا والی گڑیا کو کچھ نہ کہتا۔ وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ ٹوٹی ہوئی خراب گڑیا اب بھی اس نے اٹھا رکھی تھی۔ میری جان، بابا بھی جیسے تڑپ اٹھے تھے۔ کس نے خراب کی یہ گڑیا؟ صبا، یہ عباس خرید کر لایا تھا میری بچی کے لیے۔ پتہ نہیں کس شوق سے، کس چاہ سے خریدی ہوئی اس نے میری بچی کے لیے، میری زر کے لیے۔ یہ کتنی قیمتی، کتنی عزیز تھی۔ اور بتاؤ کس نے؟ صبا چاچی اور زرفشاں دونوں ہی جانتی تھیں کہ میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن زرفشاں خاموش رہی۔ صبا چاچی نے نرمی سے کہا تھا، چھوڑیں بھائی صاحب، اب جس نے بھی خراب کی، انسان مر جاتے ہیں، یہ تو معمولی سی گڑیا ہے۔ لیکن زر کے لیے یہ معمولی نہیں تھی صبا۔ آخر گھر میں کون ایسا ہے؟ ان کی نظریں میری طرف اٹھی تھیں۔ میں نے فوراً نظریں جھکا لی تھیں۔ پھر ہمارے خانسامہ چچا کی بیٹی صفو کی طرف گئی تھیں، جو شاید زرفشاں سے کھیلنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ تم نے؟ انہیں اپنی طرف دیکھتے پا کر وہ فوراً ہی بول اٹھی تھی۔ میں نے نہیں صاحب جی، صفوان بھیا نے۔ یہی زر کی چیزیں اور کھلونے خراب کرتے ہیں۔ اور میرا جی چاہا تھا کہ کھینچ کر اسے تھپڑ لگاؤں، لیکن اس سے پہلے ہی بابا نے زرفشاں کو گود سے اتار کر میرا بازو پکڑ کر مجھے اپنی طرف کھینچا تھا، اور اس سے پہلے کہ ان کا ہاتھ مجھ پر اٹھتا، چاچی نے یکدم مجھے ایک ہاتھ سے پیچھے کیا تھا۔ کیا کرتے ہیں بھائی صاحب، بچہ ہی ہے نا۔ وہ بے حد غصے سے مجھے دیکھ رہے تھے، اور 9 سالہ زندگی میں پہلی بار انہوں نے مجھے بہت بری طرح ڈانٹا تھا۔ لیکن پھر اسی رات انہوں نے مجھے اپنے کمرے میں بلا کر پیار بھی کیا تھا، اور بہت دیر تک مجھے سمجھاتے رہے تھے۔ زر میری چھوٹی بہن ہے، اور مجھے اس کا خیال رکھنا چاہیے، نہ کہ تنگ کرنا چاہیے۔ اور یہ کہ اگر آج کے بعد میں نے اسے تنگ کیا یا اس کی کسی چیز کو خراب کیا تو وہ زندگی بھر مجھ سے بات نہیں کریں گے اور نہ میری شکل دیکھیں گے۔ اور میں یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ بابا میری شکل نہ دیکھیں، مجھ سے بات نہ کریں۔ اس لیے اس روز کے بعد میں نے کبھی اس کا کوئی کھلونا خراب نہ کیا، نہ ہی کبھی اسے تنگ کیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ میرے دل میں موجود اس کے لیے جلن ختم ہو گئی تھی۔ اندر ہی اندر کرستا جلتا رہتا، اور دھواں اندر ہی اندر اٹھ کر میرے دل کو سیاہ کرتا رہتا۔ اب میں اس سے بات نہیں کرتا تھا، اس کے ساتھ کھیلتا بھی نہیں تھا، حالانکہ کئی بار اس نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے ہمیشہ ہی اسے ڈانٹا تھا۔ بچپن گزرا، لڑکپن بھی گزر گیا، لیکن میرے دل میں اس کے لیے جو جلن تھی وہ کبھی ختم نہ ہوئی۔ بابا ہی نہیں، ماما بھی اس پہ فدا ہوتی رہتی تھیں۔ یہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی تھی یا ماما بابا مجھے اگنور کر رہے تھے، لیکن مجھے اپنی محبتوں میں اس کی شراکت گوارا نہ تھی۔ لیکن میرے جلنے اور کڑنے سے کچھ نہ ہوا، وہ اسی طرح سب کی لاڈلی بنی رہی۔ حتیٰ کہ میرے ننیال میں بھی اسے بہت پروٹوکول دیا جاتا تھا۔ وہ ذہین تھی، ہمیشہ اپنی کلاس میں پوزیشن لیتی، گندمی رنگ، مناسب نقوش اور قد و قامت، بڑی بڑی گھور سیاہ آنکھوں والی وہ ایک عام سی لڑکی تھی۔ اس میں بلا کا اعتماد تھا، سبھی اسے پسند کرتے تھے، اور وہ سب کے لیے بہت نرم خو اور خوش اخلاق تھی۔ لیکن مجھے تو وہ گھاس بھی نہیں ڈالتی تھی۔ ماما کی تو وہ پسندیدہ تھی، وہ اکثر میرے سامنے اس کے سلیقے اور ذہانت کی تعریف کرتیں، اس کی کوکنگ کو سراہتیں، اپنے ساتھ اس کی محبت کا ذکر کرتیں، کبھی کبھی یہ بھی کہہ دیتیں کہ ان کا جی چاہتا ہے کہ زرفشاں ہمیشہ ان کے پاس رہے۔ میں ان کا مطلب سمجھتا تھا، لیکن نظر انداز کر دیتا تھا، کیونکہ میں کومل سے محبت کرنے لگا تھا۔ میں نے بابا کو بھی بتا دیا تھا کہ کومل رضا کو پسند کرتا ہوں، اگرچہ اس سے محبت کرنے کے باوجود میں نے کبھی کومل سے یہ نہیں کہا تھا کہ آئی لو یو، اور نہ ہی کبھی کومل نے اس طرح کی بات کی تھی، لیکن ہم دونوں جانتے تھے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے ناگزیر ہیں۔ میں نے سوچا تھا اچانک رشتہ بھیج کر سرپرائز دوں گا، لیکن اس سے پہلے ہی زرفشاں نے میری انا پر پاؤں رکھ دیا۔ میں ماما کی تلاش میں صبا چچی کے پورشن کی طرف گیا تھا، لیکن پھر اپنا نام سن کر بالکل غیر ارادی طور پر ان کے لاؤنج کے باہر ہی رک گیا تھا۔ کون؟ صفوان؟ یہ زرفشاں کی آواز تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں امی؟ صفوان کے ساتھ شادی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تمہاری تائی جان کی خواہش تھی زر، تمہیں تائی جان اور بابا بہت محبت کرتے ہیں تم سے، ہمیشہ تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں۔ شاید ماما نے ایسی کوئی بات کی ہو چاچی سے، ورنہ بابا تو جانتے ہی تھے کہ میں کومل سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی بات تو ٹھیک ہے امی، لیکن صفوان مجھے پسند نہیں ہے امی۔ وہ ذرا سا جھجکی تھی شاید۔ میں ہادی کو پسند کرتی ہوں اور وہ بھی مجھے پسند کرتا ہے۔ اس نے اپنے ماموں کے
لیکن اگر بابا جان اور آپ کو ہادی پسند نہیں ہے تو جہاں بھی میری شادی کر دیں، میں بابا جان کی بات سے انکار نہیں کروں گی، لیکن صفوان سے تو مر کر بھی شادی نہیں کروں گی۔ زہر لگتا ہے وہ مجھے، سخت ناپسند کرتی ہوں میں اسے۔ میں وہاں سے واپس پلٹ آیا، میرا خون کھول اٹھا۔ یہ وہ لڑکی کہہ رہی تھی جسے میں نے ساری زندگی ذرا سی بھی اہمیت نہیں دی تھی، جو میری نظروں میں کچھ بھی نہیں تھی۔ عام سی شکل و صورت کی عام سی لڑکی، سوائے ذہانت کے اس میں تھا ہی کیا؟ لیکن اس عام سی لڑکی نے مجھے، صفوان حیدر کو ناپسند کیا تھا۔ وہ مجھ سے شادی سے انکار کر رہی تھی۔ میری انا پر سخت چوٹ پڑی۔ میں اسے زیر کرنا چاہتا تھا، اس مقام پر لانا چاہتا تھا کہ وہ اپنے منہ سے میری محبت کا اعتراف کرے، وہ میری محبت میں اتنی شدت سے مبتلا ہو جائے کہ میرے بغیر جی نہ سکے، وہ میرے سامنے روئے، گڑ گڑائے اور مجھ سے التجا کرے کہ میں اسے اپنی زندگی میں شامل کر لوں اور اسے اپنی رفاقت بخش دوں، اور پھر میں اسے ٹھکرا کر اس کی بے بسی کا تماشا دیکھوں، اس سے کہوں میں تو کومل رضا سے محبت کرتا ہوں۔ مجھے اپنی ذات پر عجیب سا زوم تھا کہ میرا ذرا سا التفات اسے میرے سامنے جھکا دے گا۔ میں ساری رات یہی سوچتا ہوا سویا تھا، مجھے اسے اپنے سامنے جھکانا تھا۔ اگر میں اپنا تجزیہ کرتا تو شاید وہ اپنے رویے میں حق بجانب تھی کہ میں نے کبھی اس کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھا تھا، لیکن میں نے اپنے رویے کے متعلق سوچا بھی نہیں تھا۔ میری تو زخمی انا کرلا کرلا کر مجھے اس سے بدلہ لینے پر اکسا رہی تھی، اور صبح جب میں اپنے کمرے سے تیار ہو کر نکلا تو وہ اپنے پورشن سے نکل کر گیٹ کی طرف جاتی دکھائی دی تھی۔ مجھے کل رات خود سے کیا ہوا عہد یاد آیا۔ ہیلو ڈیئر کزن، کدھر کے ارادے ہیں؟ اس نے حیرانی سے مجھے دیکھا تھا۔ یونیورسٹی جا رہی ہوں۔ کیسے جاؤ گی؟ میں ایک قدم بڑھا کر اس کے ہم قدم ہوا تھا۔ جیسے روز جاتی ہوں۔ میں دل ہی دل میں تلملایا، لیکن لبوں پر مسکراہٹ سجا لی۔ لیکن آج شیر خان چچا تو چھٹی پر ہیں، تو بابا کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ لیٹ نہیں ہو جاؤ گی؟ بابا نے تو ابھی ناشتہ بھی نہیں کیا، میں بھی اسی طرف جا رہا ہوں، تمہیں بھی ڈراپ کر دوں گا۔ نو تھینکس، میں وین سے چلی جاؤں گی۔ وہ کچھ حیران سی مجھے دیکھ رہی تھی۔ آ جاؤ یار، اتفاق سے ادھر سے ہی گزرنا ہے مجھے۔ میں نے لہجے میں بے تکلفی پیدا کی تو اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ میں نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا۔ وہ کچھ جھجکتی ہوئی سی بیٹھ گئی اور اپنا شولڈر بیگ اپنی گود میں رکھ لیا۔ پڑھائی کیسی جا رہی ہے تمہاری؟ میں نے گاڑی گیٹ سے باہر نکالتے ہوئے ذرا سا رخ اس کی طرف موڑ کر پوچھا تھا۔ ٹھیک ہی جا رہی ہے۔ وہ بے حد سنجیدہ سی بیٹھی تھی۔ مجھے دل ہی دل میں اس کی سنجیدگی پر ہنس، اور میں نے سوچا تھا کہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کہیں محترمہ مارے حیرت کے کوچ ہی نہ کر جائیں۔ اور پھر یونیورسٹی تک ہمارے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی، البتہ جب وہ گاڑی سے اتری تو میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے مسکرا کر کہا تھا، اوکے سر، ویسے میں تقریباً روز اسی راستے سے آفس جاتا ہوں، تمہیں بھی ڈراپ کر دیا کروں گا، واپسی پر ڈرائیور پک کر لے گا۔ اس کی آنکھوں میں واضح حیرت نظر آئی تھی۔ زر اسے صرف بابا اور کبھی کبھار چچی کہہ کر بلاتی تھیں، لیکن اس راستے سے تو آپ کا آفس خاصا دور پڑتا ہے۔ اس کی ذہانت پر مجھے کوئی شبہ نہ تھا۔ ہاں دور پڑتا ہے، لیکن مجھے اسی راستے سے ایک دوست کو پک کرنا ہوتا ہے، اس نے اپنی گاڑی فروخت کر دی ہے، نئی لینی ہے اسے۔ مجھے فوراً ہی بہانہ سوجا تھا۔ بابا نے کہا ہوگا، اس نے اندازہ لگایا تھا۔ نہیں، البتہ بابا نے یہ ضرور بتایا تھا کہ تمہیں بتا دوں ڈرائیور چھٹی پر ہے تو وہ تمہیں ڈراپ کر دیں گے۔ تھینکس۔ وہ مسکرائی تھی اور میں ویلکم کہہ کر گاڑی نکال کر لے گیا تھا۔ آفس جا کر میں نے فون میز پر رکھا تو دیکھا کہ کومل کی بے شمار کال آئی ہوئی تھیں اور اتنے ہی میسج بھی تھے۔ میں نے فوراً ہی نمبر ملایا تھا۔ وہ سخت خفا تھی۔ مت بات کرو مجھ سے صفی۔ سوری یار، میں نے رات کو فون سائلنٹ پر کر کے دراز میں رکھ دیا تھا کیونکہ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، جلدی سو گیا تھا۔ اور وہ فوراً مان گئی تھی، وہ ایسی ہی تھی معصوم سی۔ کچھ دیر باتیں کر کے میں نے فون بند کر دیا اور آئندہ کے متعلق پلاننگ کرنے لگا تھا۔ یہ تو طے تھا کہ مجھے اسے اپنے آگے جھکے ہوئے دیکھنا تھا۔ وہ مجھے، صفوان حیدر کو ریجیکٹ کر رہی تھی۔ میں اسے چونکانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے مجھے بہت ہولے ہولے صبر کے ساتھ اس پر مہربان ہونا تھا۔ اگلے چند دن یونیورسٹی جاتے ہوئے ہمارے درمیان کوئی خاص بات نہیں ہوئی تھی، سوائے اس کے کہ کبھی کبھی اس پر ایک گہری نظر ڈال لیتا تھا۔ ایک روز میں اسے آئس کریم کھلانے لے گیا۔ مجھے پتا تھا اسے آئس کریم بہت پسند ہے۔ چھٹی کا دن تھا۔ وہ میری آفر پر حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگی تھی۔ اتنی حیران کیوں ہو رہی ہو؟ میں آئس کریم کھانے جا رہا تھا، بابا نے کہا تمہیں بھی اس جگہ کی آئس کریم بہت پسند ہے، تمہیں بھی کھلا لاؤں۔
میرا خیال تھا کہ شاید وہ میرے ساتھ نہ جائے، آخر اس سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، اس لیے بابا کا نام لیا تھا، لیکن اس نے پھر بھی انکار کر دیا تھا۔ میرا اس وقت موڈ نہیں ہے، یوں بھی اس وقت میرا پسندیدہ پروگرام چل رہا ہے۔ چلی جاؤ سر، آؤٹنگ ہو جائے گی تمہاری بھی، کبھی گھر سے باہر نکلتی ہی نہیں ہو۔ صبا چاچی نے بھی اصرار کیا تو وہ جیسے مجبوراً اٹھی تھی، لیکن اس روز آئس کریم پارلر میں اپنی اپنی پسندیدہ آئس کریم کھاتے ہوئے ہم نے بہت ساری باتیں کی تھیں اور ہمارے درمیان سے اجنبیت کی دیوار گر گئی تھی۔ میں قدم قدم آگے بڑھ رہا تھا۔ شروع میں وہ میرے التفات پر حیران ہوتی تھی، لیکن پھر اس نے حیران ہونا چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ خود بھی وہ سائیکالوجی میں ماسٹر کر رہی تھی۔ میں ہر روز ایک لمبے راستے سے آفس جاتا تھا۔ 6 ماہ بعد ایک روز اس نے مجھ سے پوچھا تھا، کیا آپ کی دوست نے ابھی تک گاڑی نہیں لی؟ نہیں، لے لی ہے، لیکن اب اچھا نہیں لگتا کہ میرے گھر میں ہوتے ہوئے تم ڈرائیور کے ساتھ جاؤ۔ میں نے کنکھیوں سے اسے دیکھا تھا، لیکن اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ میں اب کبھی کبھی اس کی تعریف بھی کر دیتا تھا، کبھی اس کی ذہانت کی، کبھی اس کے لمبے بالوں کی، خوبصورت قد و قامت کی، اور اس کی گھور سیاہ آنکھوں کی جو بالکل چاچو جیسی تھیں، لیکن وہ عام لڑکیوں کی طرح شرماتی نہیں تھی، بلکہ میری تعریف کو اپنا حق سمجھ کر قبول کر لیتی تھی۔ جبکہ کومل تو میری ذرا سی تعریف پر گلابی ہو جاتی تھی اور میں مبہوت سا اس کے رخساروں پر بکھرتے گلال کو دیکھتا رہ جاتا تھا۔ فاخر میرا دوست، جو میری اور کومل کی محبت سے واقف تھا، اکثر کہتا تھا تمہارا کپل بہت شاندار ہوگا، پرفیکٹ جوڑی۔ وہ جیسے بڑی بوڑھیاں کہتی ہیں نا، چاند سورج کی جوڑی، تو یہ مثال تم پر فٹ آتی ہے۔ تم دونوں جیسے ایک دوسرے کے لیے ہی بنائے گئے ہو۔ ہاں، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنائے گئے ہیں۔ میں زیادہ انتظار نہیں کروں گا ملی، بس تمہارے فائنل کے فوراً بعد بابا کو تمہارے گھر بھجوا دوں گا۔ اور اس کے رخساروں پر شفق نثار ہونے لگتی تھی، گھنیری پلکیں جھک جاتی تھیں۔ نہیں، فوراً بعد نہیں، 1 سال تو مجھے خوب گھومنا پھرنا ہے۔ پہلے تو ہم بھائی کے پاس امریکہ جائیں گے، پھر لندن خالہ جانی کے پاس۔ امی کب سے میری پڑھائی ختم ہونے کا انتظار کر رہی ہیں۔ اوکے، مجھے اس کی مرضی کے خلاف کب کوئی بات گوارا تھی۔ لیکن سال تو کیا، 2 سال ہونے والے تھے اسے فارغ ہوئے۔ وہ لوگ گھوم پھر کر واپس آ گئے تھے، لیکن پتہ نہیں کیوں پہلے تو میں آفس کے ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں بے حد مصروف ہو گیا تھا، اور پھر اب یہ ایک نیا پروجیکٹ شروع ہو گیا تھا جس کا نام تھا ظرفشاں۔ اب اس سے فارغ ہو کر ہی کومل کو پروپوز کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس سے بہت ٹھوس بہانہ کیا تھا اور وہ معصوم سی کومل رضا میری بات مان بھی گئی تھی۔ اگر تاخیر نہ ہوتی تو میں کومل رضا کے امریکہ سے واپس آنے کے فوراً بعد ہی اپنا پروپوزل بھجوا دیتا تو شاید اتنی بڑی ہار میرا مقدر نہ ہوتی۔ لیکن وہ جب واپس آئی تو میں اپنے پروجیکٹ کے سلسلے میں آفس کی طرف سے سنگاپور گیا ہوا تھا۔ شاید اوپر آسمانوں میں میری تقدیر کے پنوں پر کچھ اور لکھا جا چکا تھا، اسی لیے تاخیر ہوئی تھی۔ آخر میرے غرور اور نفرتوں اور حسد کی سزا بھی تو مجھے ملنی تھی۔ کومل رضا میری اولین چاہت، میری شدید محبت، پھر ظرفشاں کیا تھی میرے لیے، جو میں اس کے پیچھے خوار ہو رہا تھا۔ میں اس سے محبت نہیں کرتا تھا، بلکہ میں تو اسے سرے سے پسند ہی نہیں کرتا تھا۔ ہوتا ہے نا، کبھی کبھی آدمی کو کسی سے بلا وجہ نفرت ہو جاتی ہے، ضد ہو جاتی ہے، تو مجھے بھی ظرفشاں سے بلا وجہ ہی ضد ہو گئی تھی۔ میں اسے اس حد تک لانا چاہتا تھا کہ وہ میری محبت میں سرتاپا ڈوب جائے، لیکن وہ نہ جانے کس مٹی کی بنی ہوئی تھی کہ میرے ذو معنی فکروں پر مسکرا دیتی۔ بلکہ ایک بار وہ ہنس پڑی تھی۔ میں تو آپ کو بہت سڑیل اور کھڑوس سمجھتی تھی صفوان، لیکن لگتا ہے کسی کی محبت نے آپ کو بدل ڈالا ہے۔ تب مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ وہ کومل کی بات کر رہی ہے۔ میرا خیال تھا کہ اس کا اشارہ اپنی طرف ہے۔ ہاں، یہ تو ہے، میں نے جیسے اسے نظروں میں سموتے ہوئے کہا تھا۔ جمال ہم نشین برمن اثر کرد، دوست کے حسن نے مجھ پر اثر کیا ہے۔ اور وہ ہنستی تھی۔ محبت میں بڑی طاقت ہوتی ہے صفوان، وہ پتھر سے پتھر اور سخت سے سخت دل کو بدل دیتی ہے۔ وہ آدمی کو نرم خو، عاجز اور فیاض بنا دیتی ہے۔ وہ جس حوالے سے بات کر رہی تھی میں تب نہیں جانتا تھا، اور میں نے دل ہی دل میں نعرہ لگایا تھا، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ میری محبت میں مبتلا نہ ہوتی؟ آخر میں صفوان حیدر کوئی معمولی انسان تو نہ تھا۔
جب میں اس پر اتنا مہربان تھا، اس کا اتنا خیال رکھتا تھا، تو اسے مجھ سے محبت ہونا ہی تھی۔ میں نے زبان سے کبھی اسے آئی لو یو نہیں کہا تھا، لیکن میرا ہر عمل، میرا اسے دیکھنا، اس کی ذرا سی تکلیف پر پریشان ہو جانا، اس کا خیال رکھنا خود بتاتا تھا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ ایک روز میں نے اس سے اپنے ماضی کے رویوں کی معافی بھی مانگ لی تھی اور اعتراف کیا تھا کہ بابا کی اس سے محبت کی وجہ سے میں اس سے جلتا تھا، اور وہ مسکرا دی تھی۔ ہاں، میں سمجھتی ہوں کہ میں تمہاری محبتوں میں حصہ دار بن گئی تھی تو تمہیں اچھا نہیں لگتا تھا، چڑ ہو گئی تھی تمہیں مجھ سے۔ میرے اصرار پر وہ مجھے تم کہہ کر بلانے لگی تھی، لیکن جو بات میں اسے سمجھانا چاہ رہا تھا کہ میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں، وہ بات اس نے اب سمجھی تھی کہ اس کی محبت نے مجھے بدل دیا ہے۔ مجھے خود پر اعتماد تھا، یقین تھا کہ ایک روز وہ میرے سامنے ہار جائے گی۔ بس کچھ دنوں کی بات تھی کہ وہ اس مقام پر آ جاتی کہ اپنی محبتوں کا اعتراف کرتی، مجھ سے کہتی کہ وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتی، اور تب میں اسے انکار کر دیتا، وہی الفاظ اسے لوٹا دیتا جو چاچی سے اس نے میرے لیے کہے تھے۔ میں اسے بتاتا کہ میں تو کومل رضا سے محبت کرتا ہوں، اس نے میرے رویے کا غلط مطلب لیا ہے، میں تو بطور کزن اس کے ساتھ خلوص سے پیش آتا تھا، اور کچھ میرا مقصد اپنے ماضی کے برے رویے کی تلافی بھی تھا۔ میری ساری محنت رائے گاں چلی گئی تھی۔ وہ جو ہر روز صبح طویل راستہ طے کر کے اسے یونیورسٹی چھوڑ کر اپنے آفس پہنچتا تھا، اکثر اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کے پسندیدہ پروگرام دیکھتا تھا جو مجھے بالکل پسند نہیں تھے، اسے کبھی لنچ پر، کبھی ڈنر پر، کبھی کافی پلانے لے جاتا تھا، تو میری یہ ساری محنت رائے گاں چلی گئی تھی۔ وہ امتحان دے کر فارغ ہو چکی تھی، مجھے انتظار تھا کہ گھر میں اس کی شادی کی بات چلے اور وہ کہے کہ وہ میرے سوا کسی سے شادی نہیں کرے گی۔ میں نے ماما سے سنا تھا کہ اس کے ماموں ممانی اس کے رشتے کے لیے بات کرنے آنے والے ہیں۔ ان دنوں میں اس کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگا تھا۔ اسے ذرا سا فلو ہوتا تو کئی گھنٹے اس کے کمرے میں بیٹھا رہتا۔ اس کے منع کرنے کے باوجود ڈاکٹر سے اس کے لیے دوائی لایا، ماما سے سوپ بنوا کر لایا۔ وہ ہنس دیتی تھی، تم بہت بدل گئے ہو صفوان، تم نے ہی تو کہا تھا کہ محبت انسان کو بدل دیتی ہے، تو مجھے بھی محبت نے بدل دیا ہے۔ اور وہ ہنستی تھی۔ اس روز بہت دنوں بعد میں کومل کے ساتھ لمبی ڈرائیو پر گیا تھا، انکل رضا کی اجازت سے اسے ڈنر پر بھی لے گیا تھا، اور میں نے کومل سے کہا تھا کہ ماما بابا چند دنوں میں ان کے گھر باقاعدہ میرا پروپوزل لے کر آ رہے ہیں۔ اس روز ہم دونوں بہت خوش تھے۔ پہلی بار کومل نے اس روز اپنی محبت کا اعتراف کیا تھا۔ میں تو جیسے ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ کومل کو گھر ڈراپ کر کے میں بہت خوش گھر آیا تھا۔ ماما میرے بیڈ روم میں کھانے کا پوچھنے آئی تھیں۔ کھانا کھا کے آئے ہو صفی، یا لگواؤں؟ اور کہاں تھے تم؟ آفس سے آ کر جو غائب ہوئے ہو تو اب آئے ہو؟ دوستوں کے ساتھ تھا سویٹ موم، اور ڈنر بھی انہی کے ساتھ کیا ہے۔ آپ نے کھا لیا؟ ہاں، ہم نے تو کھا لیا تھا۔ ظرفشاں کے ماموں اور ممانی آئے تھے اس کے رشتے کے لیے۔ ہادی اچھا لڑکا ہے، تمہارے بابا نے پہلے ہی صبا کے کہنے پر تحقیق کر لی تھی، سو ہاں کر دی انہوں نے۔ میرا تو بہت جی چاہتا تھا کہ زر کو ہمیشہ کے لیے اپنے گھر میں رکھ لوں، لیکن تمہارے بابا نے بتایا کہ تم کہیں اور انٹرسٹڈ ہو۔ خیر، ظرفشاں کا نکاح ہو جائے تو تم ہمیں لے چلو اس لڑکی کے گھر۔ شاید بابا نے کومل کا نام نہیں بتایا تھا۔ اگلے سنڈے کو نکاح ہے ظرفشاں اور ہادی کا۔ رخصتی 3-4 ماہ بعد ہادی کے بڑے بھائی کے آنے پر ہوگی۔ وہ اپنی کمپنی کی طرف سے 6 ماہ کے لیے جرمنی گیا ہوا ہے۔ ماما تو بتا کر چلی گئیں، اور میں غصے سے پاگل ہو رہا تھا، اور وہ جو میں 1 سال 2 ماہ 10 دن سے اس کے گرد پروانے کی طرح چکرا رہا تھا، وہ سب ضائع چلا گیا تھا، رائے گاں ہو گیا تھا۔ میں صفوان حیدر جو ذرا کسی لڑکی سے نرمی سے مسکرا کر بات کر لیتا تھا، وہ ہواؤں میں اڑنے لگتی تھی۔ ذرا سا التفات برتتا تو جان ہی ہارنے لگتی تھی۔ اور یہ ظرفشاں کیا چیز تھی کہ وہ مجھ سے، صفوان حیدر سے ذرا سی بھی متاثر نہیں ہوئی تھی۔ جی چاہتا تھا ابھی اس کے کمرے میں جاؤں اور اس کی غرور سے اٹھی ہوئی گردن کو دبا دوں۔ غصہ، جلن، ہار کا دکھ، حسد، نہ جانے وہ کیا جذبہ تھا جس نے مجھ سے وہ کام کروایا، جس نے میری محبت مجھ سے چھین لی۔ میری زندگی میں وہ سب کچھ بدل ڈالا جس کی میں پلاننگ کرتا تھا۔ ایک منفی جذبہ مجھ پر حاوی ہو کر میرا سب کچھ چھین کر لے گیا تھا، میرے سارے کومل جذبوں کو کھا گیا تھا۔ وہ جذبے جو کومل رضا کے لیے میرے دل میں پیدا ہوئے تھے۔ رات بھر جاگ کر اسے جھکانے کے کئی منصوبے میں نے بنائے اور پھر رد کر دیے۔ آخر کار ایک منصوبے پر میرا دل مطمئن ہو گیا۔ صبح کے وقت مجھے نیند آئی تھی، اس لیے دیر سے اٹھا تھا۔ دن کے 11 بج رہے تھے جب تیسری بار ماما مجھے جگانے آئی تھیں۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا صفی؟ آج آفس نہیں جانا تھا کیا؟
تمہارے بابا بھی تمہارے اتنی دیر تک سونے سے پریشان ہو رہے تھے، ابھی آفس جانے کے لیے نکلے ہیں۔ طبیعت ٹھیک ہے، بس رات دیر سے سویا تھا اس لیے آنکھ نہیں کھلی اور آفس جانے کا بھی موڈ نہیں تھا۔ آپ ناشتہ لگوائیں، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ ماما کو تسلی دے کر میں واش روم میں گھس گیا اور جب میں ناشتہ کر کے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا یوں ہی بے مقصد مختلف چینل آگے پیچھے کر رہا تھا تو وہ کہیں جانے کے لیے تیار ہو کر چاچی کے ساتھ لاؤنج میں آئی تھی۔ تم آج آفس نہیں گئے؟ اٹھے بھی دیر سے ہو، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ اس کی یہ فکر مندی مجھے زہر لگ رہی تھی۔ ہاں ٹھیک ہوں۔ میں نے بمشکل ہونٹوں پر مسکراہٹ سجا کر اس کی طرف دیکھا۔ نیو لک دیتے میک اپ میں وہ معمول سے زیادہ اچھی لگ رہی تھی۔ گالوں پر گلاب کھل رہے تھے، یقیناً وہ بہت خوش تھی۔ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے نظریں اس کے چہرے سے ہٹا لیں۔ زر کی فرینڈ کی شادی ہے، دن کی بارات ہے، ادھر ہی جا رہے ہیں۔ چاچی جواب دے کر لاؤنج سے باہر نکل گئیں تو میں نے پھر اس کی طرف دیکھا۔ مبارک ہو بہت۔ تھینک یو۔ اس کے رخساروں پر جیسے شفق گہری ہوئی تھی۔ اب تم کب خوشخبری سنا رہے ہو؟ بہت جلد، زیادہ دیر مت کرنا۔ وہ کہتی ہوئی باہر چلی گئی کہ چاچی نے اسے آواز دے کر بتایا تھا کہ بھائی جان نے گاڑی بھجوا دی ہے۔ میں کچھ دیر یوں ہی ٹی وی دیکھتا رہا، پھر باہر نکل کر دیکھا ماما شاید اپنے کمرے میں تھیں۔ مجھے ظرفشاں کے کمرے میں جانا تھا۔ رات کو میں نے جو منصوبہ بنایا تھا اس کے لیے مجھے ظرفشاں کی ہینڈ رائٹنگ کی ضرورت تھی۔ میں ادھر ادھر دیکھتا رہا، ان کے پورشن میں آیا۔ مجھے پتا تھا کہ بیڈ رومز کی چابیاں کہاں لٹکی ہوئی ہیں، لیکن مجھے ظرفشاں کے کمرے میں نہیں جانا پڑا۔ اس کی چند کتابیں اور ایک فائل لاؤنج میں ہی سینٹر ٹیبل پر پڑی تھیں۔ میں نے اس کی نوٹس والی فائل سے ایک صفحہ نکالا اور واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ ماما ابھی تک اپنے کمرے میں تھیں۔